کسی خاتون نے پیروں کی تصویر لگائی اور لکھ دیا کہ یہ پاؤں میری آزادی کی علامت ہے، تو نیچے 300 کامنٹس آ جائیں گے، مور پاور ٹو یو۔ ابے کیسی پاور؟ کہاں کی پاور؟ باہر سڑک پر تم ہی ہوتے ہو جو اکیلی گزرنے والی لڑکی کو آنکھوں ہی آنکھوں میں گھر چھوڑ کر آتے ہو، اور یہاں پیروں پر مور پاور ٹو یو۔ کلچرڈ نظر آنے کے چکر میں ہر دوسرا نوجوان آج کل فیمنسٹ بنا ہوا ہے۔ یہ جملے جو میں نے آپ کو سنائے انہیں لکھا ہے حسنین جمال نے۔ مختلف انداز کی باتیں لکھنے والے، مختلف انداز کی باتیں کرنے والے حسنین جمال، یہ آدمی بھی مختلف ہیں۔ ان کے چہرے پر موجود داڑھی پہلے ان کی پہچان بنی، پھر ان کی پہلی کتاب کا عنوان بنی، اب ان کی دوسری کتاب شائع ہوئی سوچتے ہیں کے نام سے۔ جو اقتباس آغاز میں پیش کیا وہ بھی اسی کتاب سے لیا گیا ہے، اور نوک جھوک کی کتاب کہانی میں اسی کتاب سے کچھ منفرد خیالات آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ میں ہوں عمیر محمود۔ آپ انٹرنیٹ پر سکرولنگ کر رہے ہیں، ایک تحریر آپ کے سامنے آتی ہے جس کا عنوان ہے جب ایک لڑکی کا فون ابو نے اٹھا لیا۔ اب اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ کیا آپ یہ عنوان دیکھ کر رک نہیں جائیں گے اور تحریر پڑھنا نہیں چاہیں گے؟ پھر ایک اور تحریر آپ کے سامنے آئے جس کا عنوان ہو چلتا ہوا پنکھا انگلی سے مت روکیں۔ ایک اور تحریر کا عنوان ہو کبھی وزن 200 کلو ہونے کی دعا مانگی ہے۔ اگر آپ کو یہ عنوان اچھوتے لگے ہیں تو اندازہ کیجئے کہ ان عنوانات کے نیچے جو تحریر لکھی گئی ہوگی وہ کس قدر ہٹ کے ہوگی۔ اس طرح کے کئی مضامین جو عام موضوعات سے ہٹ کر ہیں وہ سوچتے ہیں کا حصہ ہیں۔ اس کتاب میں درج تحریریں آپ کی سوچ کو ایک مختلف زاویہ دیتی ہیں۔ حسنین جمال کہتے ہیں کہ کسی کو قبول کرنا ہے تو اس کی خامیوں سمیت کریں، یہ مت سوچیں کہ اسے قبول کرنے کے بعد میں اس کی خامیاں ٹھیک کروں گا یا کروں گی۔ پرفیکٹ ہونے سے زیادہ زندگی کا چین، آرام اور سکون ضروری ہے۔ ایک تحریر میں حسنین جمال کہتے ہیں کہ بھلے کوئی بندہ یا بندی کتنا ہی سیلف میڈ ہو لیکن قسمت کا کردار نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ آپ نے کہاں پیدا ہونا ہے، کس رنگ کا ہونا ہے، کس قسم کے مالی حالات میں پیدا ہونا ہے، کن حادثات سے دوچار ہونا ہے، کب وفات پانی ہے، ان میں سے کسی چیز پر آپ کا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ ایک تحریر میں انہوں نے پھلوں کا جوس بنانے اور جوس نکالنے میں فرق بتایا ہے، اور یہ فرق بتاتے ہوئے زندگی کا فلسفہ سمجھایا ہے۔ بہت بار دیکھی ہوئی اور بہت بار برتی ہوئی چیزوں پر بھی خوش ہونے اور حیران ہونے کی بات کی ہے۔ یار کیا کیا بتاؤں، ایک ایک بات ایسی ہے جو لکھ کر پلے سے باندھ لینے کا دل کرتا ہے۔ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ کبھی آپ نے اچانک اپنی والدہ، بہن، بیٹی، بیوی یا کسی دوست کو تحفے میں کوئی بڑی چیز دی ہوگی جس پر آپ کا ٹھیک ٹھاک والا خرچہ بھی ہوا ہو شاید، تو ایک عرصہ گزرنے کے بعد اس تحفے پر ہوا خرچہ بھول جاتا ہے، لیکن جسے تحفہ دیا تھا اس کی بے ساختہ خوشی یاد رہتی ہے۔ کسی ٹرپ پر گئے تھے تو اس پر ہوا خرچہ آج آپ بھول چکے ہوں گے، لیکن ٹرپ کی تصاویر نکال کر آج بھی دیکھتے ہوں گے اور یاد کرتے ہوں گے، خوش ہوتے ہوں گے۔ یعنی پیسے خرچ کر کے وہ لمحے خریدے جا سکتے ہیں جو ہمیں یاد رہ جائیں۔ اکاؤنٹ میں رقم ہونا بھی ضروری ہے لیکن یادوں کے اکاؤنٹ میں خوشیاں ہونا بھی اتنی ہی ضروری ہیں۔ ایک مضمون میں لکھا کہ اگر آپ سکون کی تلاش کر رہے ہیں تو نہ کریں، مطلب سکون تلاش ضرور کریں لیکن ساتھ ہی یہ بھی سوچیں کہ ہو سکتا ہے آپ پہلے ہی سکون میں ہوں۔ مثلا لاہور میں موبائل فونز اور کمپیوٹرز کی جو بڑی مارکیٹ ہے حفیظ سینٹر، وہاں آگ لگ گئی تھی۔ جن دکانداروں کا کروڑوں کا کاروبار ہوگا ان کی دکانیں جل گئیں۔ جب تک وہ دکانیں مرمت کے بعد دوبارہ درست حالت میں آئیں تب تک وہ تاجر اپنی گاڑیوں میں سامان رکھ کر لاتے تھے اور حفیظ سینٹر کے باہر گاڑی پارک کر کے بیچتے تھے کیونکہ دکانیں تو جل چکی تھیں۔ اس آگ سے پہلے وہ ان کی روٹین یہ ہوگی کہ وہ 10-11 بجے اپنے کام پر آتے ہوں گے، لیکن آگ لگنے کے بعد انہیں صبح سویرے پہنچنا ہوتا تھا تاکہ گاڑی اچھی جگہ پر پارک ہو جائے۔ تو ہو سکتا ہے کہ وہ پہلے سکون میں ہوں اور انہیں پتہ نہ ہو کہ سکون وہی ہے جس میں وہ موجود ہیں اور وہ اسے ڈھونڈتے پھرتے ہوں۔ اب شاید جب وہ پارکنگ میں پہنچ کر جگہ مل لیتے ہوں گے تب انہیں لگتا ہوگا کہ ہاں اب ہم سکون میں آ گئے۔ تو سکون کا کوئی فکس ڈیزائن نہیں ہے، یہ نقطہ بھی کتاب پڑھ کر مجھے ملا۔
اپنی کتاب میں حسنین جمال ان لوگوں سے بھی مخاطب ہوتے ہیں جو کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے یہ سوچتے رہتے ہیں کہ بس مجھے یہ والا ٹول مل جائے نا تو پھر میں کام شروع کروں گا۔ ان لوگوں کو حسنین جمال رائے دیتے ہیں کہ یار آپ کے پاس جو وسائل آپ کو دستیاب ہیں آپ ان میں کام شروع کر دیں، کام چل نکلے گا تو اپنے لیے مزید وسائل بھی پیدا کر لیجیے گا۔ ایک مضمون میں رائے دیتے ہیں کہ کسی کا بھی حوصلہ یا برداشت ایک حد سے زیادہ نہ آزمائیں ورنہ وہ پھٹ جائے گا یا پھٹ جائے گا، یعنی کہ آپ سے دور ہو جائے گا، بھاگ جائے گا۔ کتاب میں درج تقریباً تمام ہی باتوں سے میں شدید والا متفق ہوں، لیکن چند آراء ایسی بھی ہیں جن سے میں اختلاف رکھتا ہوں۔ مثلاً ایک مضمون میں حسنین صاحب نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی طالب علم نقل کرتا ہے تو کوئی بات نہیں، امتحان کا نگران بھی اگر کسی کو نقل کرتے پکڑ لے تو کچھ نہ کہے۔ میں اس خیال سے اتفاق نہیں کرتا۔ ایک اور رائے جس سے میں اتفاق نہیں کرتا وہ یہ ہے کہ اگر آپ ٹیم پلیئر نہیں بھی ہیں تو کوئی بات نہیں، سکون سے اپنی نوکری انجوائے کریں۔ حسنین جمال نے ٹیم پلیئر ہونے کو اس بات سے منسوب کر دیا ہے کہ بطور ٹیم پلیئر آپ نے سب کو خوش بھی رکھنا ہے۔ میرے خیال میں سب کو خوش رکھنا ضروری نہیں ہے، ہاں سب کو ساتھ لے کر چلنا ضروری ہے، تبھی آپ مجموعی طور پر وہ نتیجہ دے سکتے ہیں جس کے لیے آپ کو رکھا جاتا ہے۔ اس کتاب میں حسنین جمال صاحب ایک بڑے بھائی کی طرح زندگی کے حقائق سمجھاتے ہیں۔ یہ بتاتے ہیں کہ یار سوشل میڈیا پر آپ کوئی بحث کرتے ہیں تو بنیادی طور پر آپ اپنے موقف کی جیت نہیں چاہ رہے ہوتے بلکہ اپنی انا کی جیت چاہ رہے ہوتے ہیں۔ کتاب کی ہر تحریر دوسری سے بڑھ کر ہے۔ ایک مضمون ویسپا اسکوٹر پر ہے، ایک ہونڈا 125 پر ہے، ایک سوزوکی مہران پر ہے، ایک مضمون اس بات پر ہے کہ گاڑی لینی ہو تو کون سی لی جائے۔ اور ایسی ہی تحریریں آپ پڑھنا چاہتے ہیں، انہیں اپنے سرہانے رکھنا چاہتے ہیں، زندگی کو ایک مختلف انداز سے سوچنا چاہتے ہیں تو سوچتے ہیں کے بارے میں سوچئے۔